دلاور بٹ صاحب کے خاندان کے ساتھ تعزیت کرنے پہنچے ہیں۔ دلاور بٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، ایسے لاہور کا بہادر جیالہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد ان لاہور کی گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں لڑتا رہا، ہر آمر کا مقابلہ کرتا رہا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بہت مشکل صورتحال میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جب بھی کوئی سیاسی بیان بازی مخالفوں کی طرف سے ہوتا تھا تو لاہور کے عوام جانتے تھے کہ دلاور بٹ صاحب وہ پہلا آدمی ہوتا تھا جو انہی بازاروں میں کھڑا ہو کر سب سے بڑے کے بڑے مخالفین کو انہی الفاظوں میں جواب دیتا تھا۔ اس قسم کا ہمت والا آدمی جو یہاں کے غریبوں کا، یہاں کا بے روزگاروں کا، یہاں کا پریشان لاوارث عوام کا نمائندہ بن کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جن کے جو فلسفہ ہے، جو منشور ہے، جو نظریہ ہے اور جو سیاست ہے انہی کمزور اور غریب طبقات کے لیے ہے، ہمیں جوڑتا تھا۔ اور جو لاس دلاور بٹ صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کو، لاہور کی سیاست کو، جمہوریت کو اور خاص طور پہ لاہور کے غریب عوام کو ہوا ہے، میرے خیال میں وہ ویکیوم کو ہمیں فل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن میں اس بات پہ بہت ہی خوش تھا جس طریقے سے آج ہمارا انٹریکشن ہوا دلاور بٹ صاحب کے خاندان کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت اچھا لگا اور اس سے مجھے بہت حوصلہ ملا کہ دلاور بٹ صاحب نے اپنے خاندان میں، اپنے بچے میں وہی تربیت ڈالا ہے، وہی عوام کا دکھ، غریب کا دکھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاداری ڈالے ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک ہی خاندان ہیں اور ایک ہی خاندان ہو کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے انہی عوام کے لیے جدوجہد کیے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جدوجہد کیے ہیں، اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ایک نیا نسل، ایک نیا جنریشن لاہور کے غریب عوام کے آواز بن کر آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد جس میں دلاور بٹ صاحب نے اتنا اہم کردار ادا کیا تھا اسی کو ہم آگے لے کے بڑھتے جائیں گے۔ چیئرمین بلاول یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے لاہور کا جلسہ جو ہے وہ فلاپ جلسہ نہیں تھا، لیکن اس سے زیادہ سکسیسفل گورنمنٹ کی کمپین تھی جس نے اسے یہ ثابت کر دیا کہ جلسہ فلاپ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم بہت ڈاؤن چلی گئی، اور اب لیکن نظر نہیں آتا کہ یہ پی ڈی ایم حکومت کو اگلے 2 ماہ میں گرا لے گی، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگلے 1-1.5 ماہ میں جس میں پی ڈی ایم میں نئی جان آئے گی اور یہ حکومت کے لیے چیلنج بنے گی؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ حکومت ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہی نہیں ہے۔ ہمارا حکومت عوام کا درد، عوام کا دکھ، عوام کا پریشانی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ناراضگی، ان کا نفرت اس نظام سے، جہاں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، جہاں ہم تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک کا کٹ پتلی وزیر اعظم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ ان پریشان عوام کے لیے، ان بے بس لاوارث عوام کے لیے جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے، آپ ان کے لیے کیا کریں گے، اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، ہم ویلتھ جنریٹ کریں گے، مگر اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جو لوگ آج بے روزگار ہو رہے ہیں اس کا ہم کیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو دس از انف ایویڈنس کہ ہمارا وزیر اعظم اگر اس کے پاس عوام کا مسائل کم کرنے کا حل نہیں ہے، اگر عوام پہ جو بوجھ، غیر ضروری بوجھ اس وقت ڈل رہا ہے اس کو کم کرنے کا اس کے پاس سلوشنز نہیں ہیں، تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، ہمارے پاس عوام کو ریلیف دینے کے سلوشنز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں بیرون پوری دنیا کا فائنینشیل کرائسس کا مقابلہ کر رہے تھے،
جب مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کا طوفان چل رہا تھا تو ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. ہم نے پاکستان کی غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے شروع کیے تھے. ہم نے پینشنرز کی تنخواہ میں پینشنرز کی پینشنز میں عوام کی تنخواہ میں فوجی آفیسرز کی تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کر کے ان کو وہ کشن دیا, ان کو وہ سپورٹ دیا کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست آپ کو ان مہنگائی کے دوران, معاشی بحران کے دوران مدد کرنے کو تیار ہے. ہم جانتے تھے کہ معاشی صورتحال جیسے بھی ہو لوگوں نے کھانا کھانا ہے, ہم نے پاکستان کی زراعت کو کھڑا کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ اہمیت دیا تھا پاکستان کی زراعت کو, پنجاب کی زراعت کو, تاکہ اگر پنجاب کا کسان خوشحال ہوگا, اگر پاکستان کا کسان کا معیشت چلے گا تو وہ پاکستان کو کھلا سکتا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جو اچھا وہ آٹا ہو, چاہے وہ رائس ہو, جو بھی آپ کا پنجاب کا کسان کا مال تھا وہ آپ ان سے نہیں خرید رہے ہو, آپ باہر کی دنیا سے خرید رہے ہو. ان صورتحال میں امیر لوگ تو ویلتھ کریٹ کرتے رہیں گے, لیکن اس حکومت کا, اس وزیر اعظم کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام کے لیے آپ کیا کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے. چلے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا, پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ کب ہوگا لانگ مارچ, کیسے ہوگا لانگ مارچ. یہ پی ڈی ایم کا کارڈ ہے, وہ اپنا کارڈ اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے, لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے. اور جب ہم لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں ہم اسی لاہور کے غریب عوام کو ساتھ لے کے جائیں گے, یہاں کے اسی لاہور کے بے روزگار عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے, جن لوگوں نے انہوں نے روزگار سے نکالا ہے, بے روزگار کروایا ہے. ہر ادارہ, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, پی ٹی وی ہو, ہر جگہ 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 عوام کو بے روزگار کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. جو اس وقت وہ عوام اپنا دوائی نہیں خرید سکتا, 2 وقت کا روٹی نہیں خرید سکتا, اپنا گیس, اپنا بجلی, اپنا بل نہیں بھر سکتا, وہ بھی ساتھ جائیں گے. اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفیٰ چھین کے رہیں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک جنرل پرسپشن ہے گورنمنٹ جو جس کا اظہار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی لانگ مارچ کریں, جتنی مرضی استعفے دیں, بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے, جو ڈائلاگ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کہاں تک پہنچے. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ڈائلاگ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ جاری ہیں اور ہم انہیں ہر صورت روک لیں گے. ہمارا پی ڈی ایم کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا حکومت کے ساتھ. ہم نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائلاگ کا وقت چلا گیا ہے. اب ڈائلاگ تب ہوگا, اب بات تب ہوگا جب یہ وزیر اعظم چلے گا, جب یہ کٹ پتلی چلے گا, جس کا زبردستی سے حکومت آج تک کھڑا ہے, جن کی ناکامی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے عوام اس حکومت کا نالائکی اور نااہلی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہیں, زبردستی ان کے اتحادی ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کے عوام اسلام آباد میں اس زور کے ساتھ پہنچیں گے تو یہ وزیر اعظم نہیں بچ سکے گا. ہم ایک ایسا جمہوری نظام بنا سکیں گے, ایک ایسا پارلیمانی نظام بنا سکیں گے جہاں ہم یہ عوام کے مسائل جو آج کل آپ کے ٹی وی چینلز پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے, جن کو پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں, ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ہڈن بیلٹنگ کے آپ خلاف جا رہے ہیں, پی ڈی ایم تمام رہنما, اور ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ حکومت وقت سے پہلے کرانے کی بات کر رہی ہے. ہڈن بیلٹنگ پر آپ کا کیا موقف ہے, آپ کا ذاتی موقف, پی ڈی ایم کا نہیں, اور سینٹ الیکشن کیا وقت سے پہلے؟ جہاں تک سیکرٹ بیلٹ ہے, ہم 1973 کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو سیکرٹ بیلٹ ہے, چاہے وہ عوام کا سیکرٹ بیلٹ ہو جب وہ خود ووٹ ڈالے, یا ہمارا ممبران قومی اسمبلی سینٹ کے ووٹ ڈالنے کے لیے سیکرٹ ووٹ کا حق ان کے پاس ہے, یہ جمہوری حق ان کے پاس ہے, تاکہ وہ تو جو ان کو پریشر کرنے کی کوشش کریں گے, وہ تو ان کو دھمکی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ان کا
दबाव डालने की कोशिश करेंगे उस दबाव में ना आए। एक आइन का हिस्सा है, आइन को चेंज करने के लिए एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर इमरान खान अगर फॉलो करना चाहे उसके पास वो स्पेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कोर्ट को तो इसको ये तो नालायक है ना, हमारा कोर्ट तो नालायक नहीं है, उनको तो पता है कि उनको आइन को अमल करना है, उनको लेजिस्लेशन नहीं आइन को इंटरप्रेट करना है। तो जब वज़ीर आज़म जाएगा और कहेगा कि मैंने शो ऑफ हैंड से करवाना है, कोर्ट उनको जवाब देगा कि आइन पर आइन में क्या लिखा है। लंदन में जो आउटिंग करते हुए पिज़्ज़ा खाते हुए पिक्चर्स है उसको वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि उनको आराम करना चाहिए था या पिज़्ज़ा खाना एक मामूल की बात है? मैं समझता हूँ हमें तो बहुत मज़ा लगता है जब हुकूमत को इतना तकलीफ़ होता है किसी को एक पिज़्ज़ा खाते हुए। और अगर पिज़्ज़ा का हमने बात करना है तो हम सबको पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का बात करना चाहिए। वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा मैंने कल खाया था, बड़ा मज़ा का था, मगर उसका कोई हिसाब लेने का बात ही नहीं करते। वज़ीर आज़म ने पापा जॉन्स स्कैंडल में मसरूफ़ जो लोग थे उनको ना ECL में डाले हैं, ना जेल में डाले हैं, लंदन भेजने तो दूर की बात है। तो पिज़्ज़े खाने की बात करना है, हम पापा जॉन्स की बात करें। सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले दिन आपकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से जेल में, क्या वो इस्तीफे देने पर आमादा हैं? आपको उन्होंने कोई ऐसी दोस्त से वो किया? दूसरा ये है कि आप खुद मुतासरा हैं पिछले सेनेट इलेक्शन में कि आपके कई लोग जो है वो बिक गए थे, फिर आपने एक इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी बनाई, फिर आपने कहा कि उनको खून आते थे और मैं कैसे जो है ना वो कर लूँ। तो इसका तो ये नहीं जवाब दे सकते कि वो सीक्रेट बैलेट आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा? देखो, सीक्रेट बैलेट में आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है, आपको मुझे और आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जमहूरियत का कि आपका वोट को ये आपका राइट है, आपका जिसको भी आप देना चाहे आपके पास ये हक होना चाहिए और आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि किसी को पता चलेगा कि मैंने फला बंदा को वोट दिया तो मेरे लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो इस पे हमारा स्टैंड क्लियर है। जहाँ तक ये सेनेट में जो हमारा चेंज होने का गड़बड़ हुआ, उसके बाद हमारा एक सेनेटर जिनका रोल इसमें शायद सही नहीं था वो हमसे चला भी गया और बिल्कुल हिसाब होना चाहिए इस किस्म के। लेकिन इस किस्म के जो धांधली हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात उनको वो हक नहीं मिलेगा, आईनी हक नहीं मिलेगा, तो उसमें हमें सोचना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर प्रोज एंड कॉन्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुआ था, एक तो जो मीडिया ने जो मैंने उस मुलाकात के बारे में कहना था, मैंने आप सब के सामने बाहर आके तो कहा, वहाँ एक माहौल है, हम एक तो ताज़ियत के मौके पे गए हैं, दूसरे लोग भी वहाँ हैं, तो एक अंदाज में और एक तरीके से बात होता है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मीडिया में गलतफहमी और प्रोपेगेंडा इस मुलाकात के बारे में चल रहा है कि वो ना हो, और हमारा जो मुलाकात है वो एक सर्टन माहौल में था, एक सर्टन एनवायरनमेंट में था, और जिस किस्म के बातें मीडिया में चल रहे हैं ऐसे बातें तो बिल्कुल पुलिस के सामने और बग्स के दौरान नहीं कर सकते। एक लाख बता दीजिएगा कि एक तरफ तो पीडीएम में जमात के जो शामिल हैं उनको क़यादत को इस्तीफे मिल रहे हैं, दूसरी जानब जो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं इन दिनों, तकरीबों से पहले ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उस पर क्या पीपल्स पार्टी या पीडीएम हिस्सा लेगी? देखो, मैं समझता हूँ कि मीडिया में और सब में एक बहुत सा जल्दबाजी है। पीडीएम एक बहुत बड़ा फोरम है, मुल्क का 11 जो जमहूरी जमातें हैं इसका हम हिस्से हैं, हम मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमने आज तक आपके सामने हमारा जो प्लान है वो भी रख लिया है कि दिसंबर 31 तक हम आपस में अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा कर रहे हैं। हमने ये ऐलान नहीं किया है कि हम कब उन इस्तीफ़े को इस्तेमाल करने चाहते हैं, कौन सी सूरत हाल में इस्तेमाल करने चाहते हैं, वो तो बाद में होने वाले फैसले हैं। तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि उस वक्त से पहले आप चाहेंगे कि आपके मेंबर्स जो है वो इलेक्शन। अच्छा बिलावल साहब, आपने अभी ये फरमाया कि जो भी बात है अब डायलॉग का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी ये बात की जाती रही कि जो डायलॉग्स हैं वो सिलेक्टर्स के साथ होंगे, सिलेक्टेड के साथ नहीं होंगे। आप ये नहीं समझते कि क्या ये चीज़ भी जो है ये जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने? तो ये ऐसा कोई बात नहीं हुआ कि सिलेक्टर्स में हुआ, सिलेक्टर्स में हुआ, ये बात तय हुआ है
کہ حکومت کا جو رویہ ہے، جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا انگریس ہے، جہاں نہ میڈیا میں آزادی ہے، نہ سوسائٹی میں آزادی ہے، یہاں تک کہ نہ پارلیمان میں آزادی ہے، جو ہمارے اوپر یہ زبردستی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، پھر کٹ پتلی کی کٹ پتلی اسپیکر ہے، پھر کٹ پتلی کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، ان صورتحال میں جو بات چیت چل رہا ہے، جو بات چل رہا ہے نیشنل ڈائیلاگ کا، وہ ان صورتحال میں سمجھتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے، اور وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ ہم اب نکلے ہیں عمران خان سے استعفیٰ لینے اور عوام کو ریلیف دلوانے۔ اس صوبہ کا، اس ملک کے عوام بہت ہی تنگ اور بہت ہی پریشان ہے، اور ہم نے ان کے لیے کوئی حل نکالنا ہے۔ آج بھی حکومتی ترجمانوں نے پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا کہ بلاول اور شہباز شریف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور بات یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے صدر میں ہوں، آپ مریم کی باتوں پہ نہ چاہیے گا۔ کیا وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور کون تھا؟ کیمرے تھے، لوگ بھی تھے، لیکن ایسا بھی کوئی بات نہیں ہوا۔ ہم جو یونٹی کی بات ہے اس پہ زور دیا گیا، اور ہم سب یونائٹڈ ہیں، سارے کے سارے جماعتیں یونائٹڈ ہے کہ اس ملک میں ہم اس وزیر اعظم اور اس نظام کو نکالے، تاکہ ایکول پلینگ فیلڈ ہو، تاکہ فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ ہو، اور اسی انوائرمنٹ میں ہی اب عوام کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ کہا تھا جی کہ یہ ایک ہفتے کے لیے جب دھرنا دے دیں گے اس کے بعد ہم استعفے کے بارے میں سوچوں گا، تو اس موقع تک کیسے آپ پہنچیں گے اور کیا چیلنج کا وہ دے رہا ہے؟ ایک تو اس نے ہمارا ایک چیلنج کو مان لیا ہے۔ ہم نے چیلنج کیا کہ پارلیمان میں ہم آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، بزدل بھاگ گیا۔ ہم نے چیلنج کیا کہ میڈیا میں امریکہ کی طرح اور یو کے کی طرح ہم آپ کا پارلیمانی ڈیبیٹ، لیڈرز کے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بزدل بھاگ گیا۔ ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ ہمارے طرح آپ اپنے ادارے کھڑے کریں، مفت صحت کا علاج کے ادارے کھڑے کے، وہ بھاگے۔ تو وہ ہمارے کوئی چیلنج کا جواب نہیں دیتے۔ ہم ان کا جو چیلنج ہے ان کو پتا ہے ہم پہنچ رہے ہیں، ان کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ چیلنج نہیں ہے، یہ ہار مان رہا ہے، یہ ہار مان رہا ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں، اور ابھی سے آپ کے درمیان وہ گراؤنڈ ورک لے کر رہا ہے کہ میں سوچوں گا استعفیٰ کا، سوچوں گا استعفیٰ کا۔ ہم استعفیٰ چھین کے رہیں گے، فکر نہ کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔